خوبصورت تقریب جامعہ اہل بیت تعلیم القرآن کی جو مولانا صہیب اشرف صاحب نے سجائی ہے اور پیر سید عالم زیب شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر جو ان کے رفقا ہیں، منتظمین ہیں، معاونین ہیں، یہ در حقیقت ہم سب کے محسن ہیں کہ ہمیں اس نسبت سے بیٹھنے کی، بولنے کی، سننے کی، سنانے کی، گویا کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے۔ اور یہ وہ محفل ہے جس کی نسبت قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے یہ محفل بہت قیمتی اور اعلیٰ ہے۔ یہ تو رب کا نظام ہے، کسی کے سامنے لوہے کو رکھ دیا، سارا دن جوڑ توڑ کرتا ہے، دنیا اسے لوہار کہتی ہے۔ کسی کے سامنے لکڑی کو رکھ دیا، سارا دن کیلیں ٹھوکتا ہے، دنیا اسے ترکان کہتی ہے۔ کسی کے سامنے کپڑے کو رکھ دیا، سارا دن سلائی کرتا ہے، دنیا اسے درزی اور ٹیلر ماسٹر کہتی ہے۔ کسی کے سامنے سونے کو رکھ دیا، سارا دن ٹانکے لگاتا ہے، دنیا اسے سونار کہتی ہے۔ کسی کے سامنے اینٹ، بجری اور سیمنٹ کو رکھ دیا، سارا دن تعمیرات کرتا ہے، دنیا اسے مزدور اور میسن کہتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی جھولی میں رب نے قرآن رکھ دیا، صبح اور شام قرآن پڑھتے ہیں، دنیا انہیں حافظ قرآن کہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے۔ اور قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے ذریعہ کس کو بنایا؟ قراء کو، حفاظ کو، علماء کو، مشائخ کو، کہ حافظ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ قرآن کے نسخے ضبط بھی ہو جائے، قرآن کے نسخے ختم بھی ہو جائے، تو سینوں سے قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ صرف اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے 1,00,000 بچے حافظ بنے۔ پوری دنیا میں چیلنج ہے، ریکارڈ ہیں، جتنے بچے وفاق المدارس العربیہ پاکستان بناتا ہے، اتنے بچے ساری دنیا کے لوگ مل کر نہیں بنا سکتے۔ یہ ہمارے علماء کی محنت ہے، اکابر کی محنت ہے۔ یہ جو آپ کو مدرسے نظر آتے ہیں، مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، کرائے کے گھروں میں اور بوسیدہ عمارتوں میں، اور چٹائیوں پر بیٹھ کر اور دال روٹی کھا کر، اور سردیوں میں فجر سے پہلے اٹھ کر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں اپنے چہرے پر ڈال کر جب یہ قرآن جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، آپ ان کو اگر چندہ دیتے ہیں، آپ کا بھی احسان ہے، لیکن بڑا احسان ان کا ہے کہ یہ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ صرف اس سال کی میں آپ کو تعداد بتا رہا ہوں، وفاق المدارس کے پلیٹ فارم سے امتحان دینے والے حافظ بچوں کی تعداد 1,00,000۔ تو ہمارے بڑے محسن تو یہ ہیں بھائی، یہ جو سیاست دان ہیں وہ بھی ہمارے محسن ہیں، روڈ بناتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، کنویں کھدواتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، بیماروں کا علاج کرتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے محسن وہ علماء ہیں۔ بڑے محسن کون ہیں؟ علماء ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک آدمی وہ آنکھوں سے نابینا ہے، اور کانوں سے بہرا ہے، اور زبان سے گونگا ہے، اور پیٹ اس کا خالی ہے، اور بدن پر اس کا لباس بھی صحیح نہیں، اور جیب اس کی خالی ہے، اور وہ راستے میں جا رہا ہے، آگے ایک گڑھا ہے، اس گڑھے میں آگے، اور یہ اس گڑھے میں گرنے والا ہے۔ ایک آدمی آیا، اسے کھانا کھلا دیا، چلا گیا۔ دوسرا آیا، پانی پلا دیا، چلا گیا۔ تیسرا آیا، لباس پہنا دیا، چلا گیا۔ چوتھا آیا، جیب میں پیسے ڈال دیے، چلا گیا۔
پانچواں آیا جوتے پہنا دیے چلا گیا، آگ میں گرنے سے نہیں بچایا۔ ایک آدمی آیا، نہ کھانا کھلایا، نہ پانی پلایا، نہ لباس پہنایا، نہ جیب میں پیسے ڈالے، بس اس کو ہاتھ سے پکڑ کر گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ آپ بتائیں بڑا محسن کون ہے؟ کھانا کھلانے والا، پانی پلانے والا؟ بھائی بولو نا، کوئی گونگا تو نہیں ہے؟ یا لباس پہنانے والا، یا جیب میں پیسے ڈالنے والا؟ بلکہ بڑا محسن گڑھے میں گرنے سے بچانے والا۔ تو علماء ہمیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمہ اللہ جو ہری پور کے تھے اور بنوری ٹاؤن کے محتمل تھے اور اکابر اور اسلاف کی یادگار تھے اور انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، ایک دن فرمانے لگے اہل حق علماء کی پہچان یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر خود بے عمل بھی ہو، عمل میں کمزور بھی ہو اور جہنم کے راستے پر بھی چل پڑا ہو، تمہیں وہ جنت کا راستہ بتائیں۔